زمانے کا بہت بڑا عالم دین تھا، علم ابدان، علم اسماء، پتہ کتنے علوم کا وہ ماہر تھا. تاریخ پڑھ لیں، ہارون رشید بھی اس پہ پاگل پھرتا تھا. ہارون رشید نے اس کو اپنے دربار میں رکھا ہوا، باقی جس طرح درباری علماء رکھا ہوا ہے. جنید بغدادی بہت ایسے بڑے حوالے کے ساتھ پھرنے والے انسان تھا، بہت بڑے بڑے مرید اس نے رکھا ہوا تھا. بغداد کے گلیوں میں جب پھرتے تھے ہزاروں مرید اس کے پیچھے. لیکن زمانے کا وکیل آل محمد جناب بہلول بھی بغداد میں رہتے تھے، اور جنید بغدادی کو معلوم تھا کہ یہ وکیل آل محمد ہے. ایک دن تمام حواریوں کے سامنے اپنی علم کو مزید اظہار کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے بہلول جا رہے تھے. کہا بہلول رک جا. کہا کیا کام ہے؟ بہلول میں آپ سے کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں. ایک تو جنید بغدادی کا مقصد یہ تھا کہ شاید بہلول مجھے کہیں یا جناب علی آپ اتنا بڑا عالم دین اور آپ کے پاس اتنا علم، علوم سے ماہر، زمانے کا بادشاہ آپ کے پیچھے، آپ مجھ سے علم، مجھ حقیر سے. جنید بغدادی کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ حواریوں کے سامنے یہ کہیں. لیکن چونکہ وہ وکیل آل محمد تھے، علوم آل محمد اس کے صدور میں، صدر میں بھرا ہوا تھا، حاضر جواب انسان تھا. جب جنید بغدادی نے کہا کہ بہلول میں کچھ علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو فوراً بہلول نے جنید بغدادی کی طرف کہا کون سا علم؟ کہا میں کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں. بہلول نے کہا کیا تیرے اندر صلاحیت ہے کہ تم مجھ سے علم حاصل کر سکے؟ سارے مرید خاموش ہو گئے. جنید نے کہا ہے جو تم سوال کرو میں جواب دیتا ہوں. بہلول نے کہا جنید بغدادی عزت اسی میں ہے کہ آپ آرام سے چلے جاؤ. باقی جو جہلات تھے ساتھ وہ تو غصے میں آئے، لیکن جنید بغدادی کو معلوم تھا کہ اس کے پاس علم ہے. لیکن پھر بھی عزت کہا مہربانی کرے جو بہلول میں کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ ایک سوال کرتا ہوں، اس کا اگر جواب دے سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے علم سیکھ سکتا ہے. ویسے مجھے یقین ہے کہ درباری جو ملا ہے نا اس کے پاس علم نہیں ہوتا. خوب سنانے کے بعد بہلول نے سوال کیا جنید بغدادی بتاؤ کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ توجہ چاہتا ہوں. جنید نے کہا یہ کوئی سوال ہے؟ کتنا کھانا چاہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کم کھاؤ تاکہ صبح جلدی اٹھ سکیں، نماز شب پڑھ سکیں، نماز کے اٹھ سکیں. جو بھی کہا تو جنید بہلول نے کہا شرم کرنا چاہیے، حیا کرنا چاہیے. خدا کے قسم ابھی تک تجھے کتنا کھانا چاہیے یہ بھی پتہ نہیں. سارے حواریوں نے پھر کسی نے ڈنڈے کسی نے تلوار لے کر بہلول کی طرف بڑھنے لگے تو جنید بغدادی نے ہاتھ تھاما، نہ کچھ بھی نہ کرے. خاموش ہو گئے، بےزتی ہو گئی، چلے گئے. اگلا ہفتہ کچھ چند دنوں کے بعد جنید بغدادی حواریوں کے ساتھ پھر دوبارہ بہلول سے ملاقات ہوئی. کہا بہلول مذاق کم کر لیں، میں آپ کے ساتھ کچھ بحث و مباحثہ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، لینے چاہتا ہوں. بہلول نے پھر یہ کہا کہ کیا تمہارے پاس صلاحیت ہے کہ تم مجھ سے علم حاصل کر سکے؟ کہا بتاؤ جو تم سوال کرتے ہیں میں اس کے جواب دے رہا ہوں. کہا بہلول میں ایک سوال کرتا ہوں، جواب دے دو، پھر ٹھیک، نہیں ہے تو پھر وہی بات دربار میں چلے جاؤ، عزت تمہاری اسی میں ہے. کہا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے، کتنا سونا چاہیے. جنید بغدادی نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کو کم ہی سوچنا چاہیے جتنا اس کی نیند پوری ہے، زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ بہلول نے کہا شرم کرنا چاہیے، ابھی تک تمہیں کتنا سونا چاہیے بھی پتہ نہیں۔ پھر پریشان حواریوں نے کہا کہ مسئلہ بڑھا دیا، آپ کی بےعزتی کر رہے ہیں۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ایک ہفتے کے بعد پھر ملاقات، تیسری ملاقات پہ جنید بغدادی نے کہا کہ بہلول مہربانی کر لیں، مجھے کچھ بتاؤ، میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ بغدادی اتنی بےعزتی کرنے کے باوجود بھی بہلول کے ساتھ کیوں پنکھا لے رہے تھے؟ کے سامنے چونکہ مال اور دولت زر عزت کی وجہ سے وہ خاموش تھا، لیکن اندر سے اس کو پتا تھا کہ مجھ سے زیادہ عالم کیا ہے بہلول ہے۔ تیسری مرتبہ کہا بہلول میں تجھے ایک سوال کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا میں تجھے سوال کرتا ہوں تو جواب دے۔ کہا کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، سونا چاہیے، اور پھر کتنا بولنا چاہیے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زیادہ نہ بولے، کثرت الکلام قلت العقل کہا ہے، زیادہ بولنے سے عقل کم ہوتی ہے، تو اتنی ہی بولے جتنے انسان کو ضرورت ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ شرم کرے، حیا کرے، تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے۔ اب یہاں پر حواریوں نے کہا کہ جناب جنید کو کہا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتا، آپ اس کو مار دیں گے، آج ختم کر دیں۔ لیکن جنید کو یہاں پر کچھ غصہ آیا ہے، تاریخ میں لکھا غصہ آیا ہے، لیکن جا کے جنید نے ہارون رشید کو شکایت لگایا کہ اتنی حواری ہونے کے باوجود میں نے بہلول سے کچھ سوال کیا لیکن جواب میں نے دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، لیکن آگے سنے میری بےعزتی کی حواریوں کے سامنے آپ جنید کو بلا کر بہلول کو بلا کر دربار میں لے کے آئے اور یہی سوال آپ تمام درباریوں سے پوچھیں، یہی اگر سوال کا جواب درباری اگر ملا نہ دے تو میرا نام کیا ہے؟ جنید بھی نہیں ہے۔ چونکہ پکا مرید تھا ہارون رشید جنید کا، اس کے کہنے پر بہلول کو کہا کہ اس ٹائم پر آ جاؤ، یہاں علماء اکرام علامہ صاحب جو ہے یہاں پر تشریف فرما ہے، تو ان سے یہ تم نے سوال کرنا ہے۔ جب جنید آیا، اللہ اکبر، جب جنید آیا تو یہ درباری ملا سلام تک جنید کو کیا ہے بہلول کو نہیں کیا، جناب بہلول کو سلام نے نہیں کیا۔ جناب بہلول اپنے روٹین کے مطابق چپل کو جو بوٹ ہے اس کو کیا ہے بغل میں لے کر سیدھا آیا، سیدھا آ کر ہارون رشید کے پاس ہی بیٹھتے تھے، کسی کے پاس ہارون رشید کے پاس ہی بیٹھتے تھے۔ ہارون رشید کو بھی پتا تھا کہ یہ زمانے کا عالم دین ہے۔ ہارون رشید نے بہلول کو کہا بہلول جنید نے سوال کیا اور آپ نے سوال کیا، جنید نے جواب دے دیا، اور یہی آپ سوال ان تمام کیا علماء کرام سے سوال کریں۔ بہلول نے کہا اے گروہ درباری ملا، ایک علم تقلیدی ملا، میں یہ سوال تم سے کرتا ہوں، تم جواب دو کہ یک زبان ہو کر سارے علماء کرام جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ ہم جواب دیں گے، آپ سوال بتا دیں۔ سوال کیا کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اتنا کھانا چاہیے تاکہ انسان کیا صبح نماز شب پڑھ سکیں، نماز صبح کے لیے اٹھ سکیں۔ تو جناب بہلول نے کہا کہ تم سب پر اللہ کی لعنت ہو، تم سب کیا ہے درباری ملا ہے، ابھی تک تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے۔ ہارون رشید خاموش۔ یہاں پر ہر انسان کان در کے سن رہے تھے کہ جناب بہلول اور درباری ملاؤں کا۔ دوسرا سوال کہا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، سب نے کہا اتنا بولے جتنا انسان کو ضرورت ہے۔ پھر جناب بہلول برس پڑے۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول خدا کی قسم تم جواب دو، اگر جواب نہ دو گے تو میں تمہارا سر تن سے میں جدا کروں گا۔ ابھی اتنے آپ علماء کے سامنے آپ ان کی بےعزتی کر رہے ہیں۔
جناب بہلول اٹھے، تمام درباری ملاؤں کے سامنے کہا تمہیں تو شرم آنا چاہیے، ابھی تک پتہ نہیں کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے، کتنا سونا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے۔ ارے بیوقوف انسانوں، درباری ملاؤں، یہ نہ دیکھے کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے۔ اگر وہ رزق حلال کھا رہا ہے تو جتنا کھائے اس کی مرضی ہے، جتنا صرف کرے اس کی مرضی ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے اس کا لقمہ حلال، جو لقمہ ہے وہ حلال کا یا حرام کا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ کہا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہ کم بولے زیادہ بولے کم بولے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے یا نہیں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق بول رہا ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرامین اہل بیت قرآن اگر سنا رہا ہو تو جتنے گھنٹے سنائے، جتنے گھنٹے بولے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے لیے کوئی قید ہی نہیں ہے۔ سب درباری کا ہے، خاموش ہو گئے۔ تیسرا سوال کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے۔ بھائی جس نے اگر سونا ہو، اگر سوتے ہو وہ حساب کرے، کتاب کرے، آج میرے گردن میں کسی مسلمان کا حق تو نہیں، کسی مومن کا حق تو نہیں، کسی بھائی کا حق تو نہیں، کسی بہن کا حق تو نہیں۔ اگر وہ حقوق سے پاک ہے، حقوق سے مبرہ ہے، کوئی حق اس کے گردن پر نہیں ہے، بے شک وہ 24 گھنٹے سو، اس کی اپنی مرضی، اس کے سونے کی کوئی قید نہیں ہے۔